کراچی یوتھ یونٹی آرگنائزیشن کے نوجوانوں نے اس بڑھتی مہنگائی میں روٹی صرف 10 روپے میں فراہم کرنے کا ذمہ اٹھا لیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے مزید بڑے پروجیکٹس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹس کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد حسان صدیقی اور آپ اس وقت میم پروڈکشن ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا افضل ترین صدقات میں سے۔ اسی نسبت کے تحت آج یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تحت ایک بڑا پروجیکٹ آج اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ آج اس کا افتتاح ہے۔ کس پروجیکٹ پہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اور فیوچر پلانز کیا ہے، حال ہی میں یوتھ یونٹی آرگنائزیشن کی طرف سے کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں، آئیے چل کر جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس علاقے کے ایم پی اے جو کہ آج اس بڑی تقریب میں افتتاح کے لیے موجود ہیں۔ ان کا یہاں سے ان حوالے سے ہم سوالات پوچھیں گے اور یہاں پوچھیں گے جس بڑے مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر خیریت سے ہیں؟ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بڑے اقدام کے حوالے سے؟ دیکھیے ماشاءاللہ یہ اچھا اقدام ہے۔ یہ ملی یونٹی کی آئی تھنک کے نام سے این جی او ہے۔ دیکھیں جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں اور لوگوں کے حالات ہیں، لازمی بات ہے کہ لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں اس میں گزر بسر بہت مشکل ہو گیا آج کے حالات میں۔ بالکل، بجلی کا، گیس کا بل ہے، پھر صحت کے معاملات ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اس لحاظ سے ان کا ایک یہ اچھا اقدام ہے کہ یہ 10 روپے میں روٹی دے رہے ہیں نا، کیونکہ روٹی آپ کو پتہ ہے کہیں 25 کی ہے، کہیں 30 کی۔ یہاں تو ایک ریٹ ہے نہیں پورے کراچی میں۔ علاقہ بہت اچھا ہے تو ادھر 50 روپے کی بھی روٹی مل رہی ہے، تو یہ 10 کی روٹی دے رہے ہیں۔ اور بس میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ آنے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جو کام ہوتا ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو نا، تو آپ کو ادھر جانا چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ بالکل ایسا۔ تو ایسا نہیں کہ یار کوئی بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہوگا اسی میں جاؤں گا تو وہ ہوگا۔ یہ دیکھیں اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بھی کچھ ایز اے عوامی نمائندہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا، اور ان کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے تو ہمیں احساس بھی رہے گا اور انشاءاللہ ان کے ساتھ آگے بھی تعاون کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کریں گے آگے۔ بالکل، آج جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ موجود ہے، سر آپ کیا کہنا چاہیں گے، میسج کیا جواب دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر جو ہے نا بڑی مہنگائی ہے، لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اس ماہ رمضان المبارک میں؟ دیکھیں اس ماہ رمضان میں تو جو دیکھیں کراچی تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ جی دیکھیں کراچی کو اگر میں یہ بولوں کہ کراچی والوں اپنے آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استعداد بنایا ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ، فطرہ یہ سب جائز ہے، کہ کراچی والوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی والے الحمدللہ کرتے آئے۔ جی مگر میری پھر بھی گزارش ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ حالات اتنے زیادہ برے ہو گئے، سنگین ہو گئے کہ اگر زکوٰۃ سے کچھ زیادہ بھی نکلتا ہے تو نکالے اللہ کی راہ میں، اللہ دیتا ہے، اللہ واپس انشاءاللہ دے دے گا۔ تو میرا یہی میسیج ہے کہ جس کی جتنی بھی وہ ہے جو کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے کیا کہ یار ایک روٹی ہے، روٹی کو 10 روپے کی قیمت پہ دے رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک اپنا ان کی ایک اتنی قوت نہیں کر سکتے دینے کرا۔ انشاءاللہ اللہ ان کو آگے اور بھی ایسا کرے گا کہ اور بڑے کام بھی کریں گے۔ مگر ان جیسے لوگوں سے ہم سب نے سبق لینا چاہیے اور اس طرح کے کام کرنے چاہیے، اپنی کیپیسٹی میں رہ کے جو کر سکتے ہیں لوگوں کی آسانی کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اپنی کیپیسٹی میں رہ کر جتنا جس کی جو استطاعت ہے اپنے استطاعت کے مطابق عوام کی مدد کرے، لوگوں کی خدمت کرے، اسی میں ہی معاشرے کی بھلائی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوتھ یونٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین حافظ وقاص صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروجیکٹ کا آج افتتاح ہے اور کس مقصد کی خاطر یہ کام شروع کیا اور یہی علاقہ کیوں چنا گیا ہے، آئیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا اتنے مہنگائی کے دور میں آپ 10 روپے کی روٹی جو یہاں پر دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت کوشش تھی کہ ایک آس ہے ایسی بستی ہو اچھا، جہاں زہر سے سستی روٹی ہو، تو کوشش کر رہے تھے لوگوں کو زہر سے سستی جو ہے نا وہ روٹی فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، کیونکہ حال ہی میں جو ملک کے معاشی حالات ہیں اس سے لوگ بے تحاشا جو ہے سوسائڈ سامنے آ رہی تھی، بے تحاشا لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے اور کئی معاملات لوگوں کے گھروں کے خراب ہیں۔ تو ہم چاہ رہے تھے دیر پا کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے عوام کو سہولت میسر ہوتی رہے، یہ نہ ہو ون ٹائم ایک سہولت ہو کے راشن دے دیا اور پھر اس کے بعد بیک اپ، ایسا نہ ہو۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عوام کو دیر پا سہولت ملے، تو ہم نے کوشش کری کہ رمضان میں عوام کو
ہم ایسی سہولت فراہم کریں کہ پورا رمضان عوام کو ریلیف ملے. تو الحمدللہ 25 روپے کی جو روٹی ہے وہ 10 روپے میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا. سر یہ اسی علاقے کو ہی کیوں چنا گیا ہے؟ اس کے علاوہ بڑے علاقے بھی نظر آتے ہیں، باہر روڈ بھی ایک بڑا، وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے. یہی علاقہ اصل میں یہ علاقہ اس لیے کیا کہ یہاں پر جو جتنے بھی ایریاز قریب قریب میں یہاں پر جو ایریاز ہیں وہ سارے یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن ہیں. اچھا. بہت زیادہ لو کلاس جو فیملیز ہیں وہ یہاں پر رہتی ہیں. تو ان کو ایک سہولت مل جائے گی. یہاں گیس کا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. یہاں گیس لوگوں کو میسر نہیں ہے. تو جب گیس میسر نہیں ہے تو عوام گھر میں روٹی کیسے پکائے گی؟ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت عوام؟ میں عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی کام کر رہی ہیں، وہ اس طریقے کے کام کریں تاکہ اس طریقے کے کام کرنے سے عوام کو بہت زیادہ سہولت ملے گی، بہت زیادہ ریلیف ملے گا اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے. آج انہوں نے جو اقدام اسٹارٹ کیا ہے، جو کہ 25 روپے کی روٹی ہر جگہ مل رہی ہے، الگ الگ ڈفرینٹ ریٹ ہے، لیکن یہاں پر 10 روپے کی روٹی کے حساب سے لوگوں کو دی جا رہی ہے. حالانکہ سر یہ کوئی اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ تو نہیں ہے کیا کہ؟ نہیں، یہ پروفٹ والا کام نہیں ہے. اچھا. اس میں روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ میڈیا کو بلا کے اور جو ہے نا واہ واہ کروائیں اور پھر اس کے بعد غائب ہو جائیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. الحمدللہ یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن تقریباً 6 سال سے الحمدللہ آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے اور گراؤنڈ پہ رہ کر کیا پروجیکٹ ہے؟ پروجیکٹ بتائیے. ہمارے واٹر پروجیکٹ بہت سارے ہیں. لوگوں کی بورنگ کا معاملہ ہے، لوگوں کے راشن کا معاملہ ہے، لوگوں کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. میڈیکل کے چیزیں، فوڈ پہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ الحمدللہ یوتھ یونٹی بھرپور انداز میں جو ہے کراچی سطح پر کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ لاک ڈاؤن میں اور ابھی سیلاب سے متاثرہ دنوں میں بھی الحمدللہ یوتھ یونٹی نے سندھ، بلوچستان اور دیگر علاقوں میں، دیگر شہروں میں جا کر بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کا کام کو قبول فرمائے اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے جائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اسامہ رضوی صاحب. آج کے اس اقدام پر آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. کیا کہنا چاہیں گے آج اس سستی پروجیکٹ یوتھ یونٹی کی طرف سے جو یہ اقدام اسٹارٹ ہوا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی پوری ٹیم، بالخصوص عبدالماجد شیخ، حافظ وقاص صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ نواب ہوٹل لیاقت مارکیٹ میں شروع کیا اور دوسرا اس مقام پہ شروع کیا. تو یقیناً اس پرفتن دور میں جب مہنگائی کی اتنا پریشانی ہے، ہر بندہ آزمائش میں مبتلا ہے مولا، لیکن اس موقع پر یوتھ یونٹی نے ایک ایسا اقدام کیا ہے جو قابل ستائش بھی ہے اور قابل تکلیف بھی ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم سے یوتھ یونٹی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں اللہ کریم یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کی اس کاوش کو اپنی پاک دربار میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم انہیں اسی طرح مخلوق خدا اور مخلوق دین کی زیادہ سے زیادہ ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اہل سنت کے ذمہ دار سید ڈاکٹر عبدالوہاب اکرم صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، جو کہ اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے آج اس بڑے پروجیکٹ کو جو ہے اسٹارٹ کیا. ظاہر ہے اس طرح کے علماء کرام جب پروجیکٹ پر ہاتھ رکھیں گے، نظر ثانی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے بڑے کامیاب جائیں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ سلامۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس یوتھ یونٹی کے اس بڑے اقدام پر، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ یوتھ یونٹی سالہ سال سے جی بالخصوص علاقہ ملیر میں اور ویسے پورے کراچی اور پورے پاکستان میں ویلفیئر کے میدان میں مختلف شعبوں میں الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہی ہے. جی اور علماء کرام کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری و ساری ہے. اسی سلسلے میں مہنگائی کے اس طوفان کو دیکھتے ہوئے اور حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت بے روزگاری اور مہنگائی کی صورتحال ہے، یوتھ یونٹی کے نوجوانوں نے بالخصوص ہمارے حافظ وقاص صاحب ہیں، شیخ عبدالماجد صاحب ہے اور ان کے ساتھی ہیں، سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو سستی روٹی فراہم کرنے کے حوالے سے کچھ کوشش کرنی چاہیے. جی ظاہر ہے ان کی نیت خیر تھی، دعائیں ان کے ساتھ تھیں اور لوگوں کا ان پر اعتماد تھا، کیونکہ پہلے جب بھی جتنے بھی کام انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت ہی شفافیت کے ساتھ بالکل اور بہت ہی یعنی لوگوں کے اعتماد کے حاصل کرنے کے حوالے سے ان کا بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے. اس کے نتیجے میں ظاہر ان کو لوگوں کا تعاون ملا اور اللہ کے کرم سے یہ دوسرا پروجیکٹ ہے جس کی آج افتتاح ہوا ہے. اس سے پہلے ایک پروجیکٹ لیاقت مارکیٹ پہ الحمدللہ اسی طریقے سے سستی روٹی کا
10 रुपये में वहाँ रोटी फराहम करने का, और अब ये दूसरा। यकीनी तौर पर ये इकदाम लायक तहसीन भी है, काबिल तकलीद भी है। होना तो ये चाहता है कि हुकूमत की तरफ से दीगर मुल्कों की तरह हमारे मुल्क में भी माह रमज़ान में सब्सिडी दी जाती है। डॉक्टर साहब, ये काम तो रियासत के होते हैं, हम देखते हैं ये आवाम इस काम को खुद ही कर रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता कि माह रमज़ान मुबारक में आटे पर, चीनी पर, दालों पर, जो बुनियादी अशिया सर बेसिक नीड्स, उनको उस पर सहूलत दी जाती लोगों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि बजाय सहूलत मिलने के जो असल कीमतें यानी रमज़ान से पहले थी, उसमें मज़ीद इजाफा भी हो गया। ज़ाहिर है इन हालात में आवाम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि जो इस किस्म की फलाही तंजीमें हैं वही अपने लोगों को सहूलत और आसानी फराहम करने की खातिर कुछ इक़दाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से एक ये काबिल तहसीन इक़दाम। खल के हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान अगर आप सुन देखें ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिलखुसूस इस हवाले से सबसे नुमाया और वाज़ेह चीज़ है। मुसलमान की जो तारीफ़ है ना, एक तारीफ़ तो ये की गई है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। बिल्कुल बेशक, लेकिन ये इब्तदाई मामला है, मुसलमान के इब्तदाई मामले की ये बात है। जो मुसलमान बेहतरीन मुसलमान है वो कौन सा है? सरकार ने फरमाया खैरुकुम मन यनफ़िउन नास, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचे। खैरुन नास मन यनफ़िउन नास, बेहतरीन इंसान लोगों में वो है जिससे लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचे। तो यकीनी तौर पर ये जो हमारे यूथ यूनिटी के नौजवान हैं, ये इस वक्त खैरुन नास का इक़दाम सर अंजाम दे रहे हैं और उसकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को नफ़ा पहुँचा रहे हैं और ऐसा नफ़ा पहुँचा रहा है जो कि इंतहाई बुनियादी नौइयत का। हदीस शरीफ में है कि ये जो फाका है ना, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत काबिल तहसीन इक़दाम है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी कामरानी अता। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको बरकत। जी। आपने बिल्कुल सुना कि एक बड़ा इक़दाम है जो कि 25 रुपये की रोटी हर जगह बेची जा रही है। यहाँ पर 10 रुपये की रोटी जो है यहाँ पर दी जाएगी। आवाम बड़ी खुश हमें नज़र आ रही है आज इस तकरीब में। बड़े हुजूम आप मेरे पीछे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। हम आवाम से भी जानते हैं और ये भी देखते हैं कि रोटी की क्वालिटी किस तरह की है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ौक़ मदीना ट्रैवल के रूए रवा हाफिज़ ज़मज़म साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हम इनसे सवाल करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कि आज के दौर में रोटी तकरीबन 25 रुपये की हो चुकी है और इससे बढ़ती हमें मालूम नहीं है कि और कितनी महंगी होगी। क्या कहना चाहेंगे? 10 रुपये की रोटी ये दे रहे हैं, ये काम तो रियासत का है और ये काम तो आवाम खुद कर रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का बेफना फजल व करम कि जिसने इन नौजवानों को माशाल्लाह ये ताकत क़ुव्वत और इनकी मदद फरमाई कि ये गरीब आवाम के काम आ सकें। आप जानते हैं कि महंगाई के मारी आवाम है, बिलों का पता नहीं, आमदनी महदूद है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ तक कि आवाम की पहुँच से रोटी भी निकल गई है। बिल्कुल। तो ये मैं यूथ यूनिटी को इस बात की मुबारकबाद दूंगा और अल्लाह ताला दुआ करूँगा अल्लाह इनकी मज़ीद मदद फरमाए कि ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं माह रमज़ान की बाबरकत सातों के अंदर कि गरीब आवाम कम अज़ कम जो है ना वो रोटी के साथ इफ्तार तो कर सके, क्योंकि फ्रूट और दीगर अशिया तो उसकी पहुँच से बाहर होती जा रही है। तो आवाम बहुत परेशान थी, तो अल्लाह ताला इन नौजवानों को कामयाब करे। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह इससे आवाम को फ़ायदा होगा। काम रियासत का था, रियासत के बहुत सारे और भी काम हैं लेकिन वो किसी तमाम कामों में नाकाम नज़र आई है। तो इन नौजवानों को अल्लाह हौसला दे, माशाल्लाह इन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया और माशाल्लाह ये अच्छे अंदाज के अंदर कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमें यूथ यूनिटी के चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि आप यूथ यूनिटी को डोनेट भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो मुखय्यर हजरात हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए इस तरह के इक़दाम में? क्या ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें चुना कि हम कुछ काम आ सके आवाम के और यूथ यूनिटी का हम बाजू बन सकें और कुछ हमारी तरफ से भी अवामुल नास के लिए खिदमत मैसर हो। ये तो अल्लाह का करम है, इसमें कोई वाहियत या फ़ख्र वाली बात नहीं है। मुखय्यर हज़रात ताउन करें ताकि कम अज़ कम इंसान खुददारी के साथ, क्योंकि फ्री भी बांट सकते थे लेकिन 10 रुपये देकर ये इंसान की खुददारी, उसकी सफ़ेद पोशी भी बाकी रहेगी और उसकी मदद भी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, फ्री में भी बांट सकते थे लेकिन 10 रुपये की कीमत रखने की वजह सिर्फ ये थी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि सामने नहीं आना चाह रहे उनको भी जो है सस्ती रोटी के तहत जो है कुछ जो है खाने पीने के लिए अशिया दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? कितनी रोटियां ले ली आपने? 10 रोटी लिए। 10 रोटी ली है। कितना रेट चल रहा है बाहर अगर यहाँ से हट की बात की जाए? 10 रुपये रोटी, ये आवाम को फ़ायदा हो रहा है, गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी वही सही क्या जो दे नहीं सकते, लेकिन ये 10 रुपये की रोटी बहुत बेहतर है। और रमज़ान का महीना है और जिसने भी बाटी में अल्लाह ताला उसके फजल करम करे और उसको इतनी बरकत रहता है हर महीने में, अल्लाह ताला उनको बरकत देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी यूथ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन से। हम बात करते हैं और पूछते हैं इस इक़दाम के हवाले से क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी महंगी रोटी है और इतना महंगा आटा इस वक्त चल रहा है कराची के अंदर,
آپ 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں, کس طرح سے چلا رہے ہیں اس کو؟ سر کہنا یہ چاہوں گا کہ یقینی طور کے اوپر مہنگائی بہت زیادہ ہے جی جی, اور مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کو ختم کرنے والے جو ہیں وہ حکومت ہوتی ہے. جی افسوس سے انفارچونیٹلی حکومت ایسا کوئی اقدام نہیں کر رہی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے. جی تو یقینی طور پہ جو ہے وہ پھر آرگنائزیشن ویلفیئر NGOs مارکیٹ میں اترتی ہیں, زمین گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر آتی ہیں اور آ کر لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں. بہت ساری NGOs کراچی کے اندر کام کر رہی ہیں, جہاں سے جو بھی خدمتیں خلق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. یوتھ یونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن 2018 سے پہلا کام ہی یہی کیا تھا کہ کھانا کھلانا ہے. اچھا صحیح ہے سر, لاک ڈاؤن لگا تھا, ہم گھروں سے باہر نکل گئے تھے اور ہم نے 2018 کے اندر لوگوں کے گھروں پر 100 گھروں پر لوگوں کے کھانا پہنچایا ہے. صحیح ہے, ہمارا یہ مطلب ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ کھانا کھلانا روٹی, یہ ہم سیدہ پاک کے صدقے کا جو ہے یہ سمجھے دسترخوان ہے. اور ہم یہ کام ہماری ابتدا اسی کام سے ہوئی ہے کہ ہم نے کھانے سے ہی شروع کیا ہے. تو ہم نے جو ہے لاک ڈاؤن کے اندر 100 گھروں میں جو ہے وہ کھانا پہنچایا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارا اگر آپ ماضی دیکھیں تو جو بلوچستان میں جو ابھی آپ جو دھماکہ ہوا اس کے اندر ہم نے امداد پہنچائی. پھر الحمدللہ جو جھڈو کے اندر یہ سندھ میں جو بڑا سیلاب آیا اس کے اندر الحمدللہ ہماری ٹیمیں 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ 3 سے 4 ٹرک لے کر گئی ہے بڑی جو ہے وہ مقدار میں. تو یوتھ یونٹی الحمدللہ ہر میدان میں جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہے. اس پروجیکٹ کے بعد کیا ارادہ ہے؟ اس پروجیکٹ کے بعد سر بہت ساری پلاننگ ہوتی ہیں, بہت ساری پلاننگ ہم نے اپنی پلاننگ میں رکھی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پلان کو جو ہے وہ پبلک کر دیتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ابھی تک کی پلاننگ یہی ہے کہ 2 پروجیکٹ ہم نے لگا دیے. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے بھی جو علاقے میں لگا ہوا ہے یہ غریب علاقہ ہے, پوش علاقہ ہے, غریب لوگوں کا علاقہ ہے. 25,000 20,000 روپے لوگ یہاں پر مزدوری پہ کماتے ہیں. 30 روپے کی روٹی کون برداشت کرے گا بھائی؟ سوچیں تو 10 روپے کی روٹی دی جا رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے رشتہ لوگوں نے لیا ہے. پہلا ہمارا پروجیکٹ جا کے یوتھ یونٹی کا دیکھنے لیاقت مارکیٹ میں نواب ہوٹل کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر سحری میں بھی اور افطاری میں بھی رش لگا ہوا ہوتا ہے. 10 روپے کی روٹی, کچھ نہیں کیا ہم نے, صرف ریلیف دیا, لوگ آسانی دیے. جو لوگ ہم سے جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ آئیں, آ کر کام دیکھیں, اپنے ہاتھ سے کام کروائیں. بالکل سمجھے, ہم یہ دعوت دیتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوتھ یونٹی کے فاؤنڈر ماجد شیخ صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ سستی روٹی کا یہ جو پروجیکٹ ہے کس طرح سے ان کے ذہن میں آیا اور آگے کا کیا ان کا پلان ہے اور کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ پلان کیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ ہمیں جو ہے نا روٹی کو سستی کر دینی چاہیے, حالانکہ پورے کراچی میں بڑی مہنگائی کی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ روٹی کا ہے, اور مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہمارا جو 40-50 ہزار روپے تنخواہ پر کام کرنے والا جو نوجوان ہے نا وہ جو طبقہ ہے وہ تک گھر کے اندر روٹی پوری نہیں کر پا رہا ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہر بندہ ہر طبقہ اس مسئلے سے پریشان ہے. تو ایک بیسک چیز تھی جس کے لیے کوشش کی, ہمت کی کہ یار ایسا کام کیا جائے کہ ہر عوام میں جتنے بھی مطلب جو لوگ ہیں, جیسے طبقہ ہیں, متوسط طبقہ ہے, جو سفید پوش طبقہ ہے, یا مڈل کلاس ہے, یعنی کہ وہ طبقہ جو 50-60 ہزار روپے تک کما رہا ہے, اس تک کو بھی ریلیف اگر دینا ہے تو کیا کیا جائے سر. تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے بہترین جو ہمارے ذہن میں آئیڈیا آیا وہ یہی تھا کہ ایک سستی روٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے, جس کے اندر جو ہے وہ 25 روپے والی روٹی 10 روپے میں لوگوں کو فراہم کی جائے. اور یہاں پر آپ نے اگر دیکھا ہو تو فرمائشی چپاتی, یعنی کہ اس میں جو 20 روپے کی چل رہی ہے وہ بھی الحمدللہ عوام کو 10 روپے میں دی جا رہی ہے. اچھا جی ناظرین, ہم نے دیکھا کراچی کے اندر کہ کس طرح سے مہنگائی کی ایک عالم ہو چکا ہے. کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آٹے کی قیمتوں کو دیکھا جائے یا پھر کھجور کی قیمتوں کو دیکھا جائے, ایون کہ لوگ افطار بھی کرنے کے لیے ان کو بڑا ایک بجٹ چاہیے ہوتا ہے پورے رمضان کے لیے. لیکن یوتھ یونٹی کا یہ ایک بڑا پروجیکٹ میرے سامنے نظر آیا جو 25 روپے کی روٹی جو ہے صرف 10 روپے میں جو ہے نا تقسیم کی جا رہی ہے. اور یہاں پر یہ ہمیں جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے اس روٹی کو فری بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم نے فری نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ایسے سفید پوش بھی یہاں پر لوگ آ سکیں جو کہ فری میں نہیں خریدنا چاہتے, تاکہ وہ کچھ رقم دے کر جو ہے اس روٹی کو خرید سکیں. اس طرح کے اور بھی ہم دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ مین پروڈکشن کی اسکرین پر دیکھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.